اسلام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام کے کروڑ ہا کروڑ پھول نچھاور ہوں اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخری نبی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمانی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کھاؤ، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی عہدے کا مالک ہو، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، کسی بھی کرسی کا مالک ہو، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہونے کے قابل اور لائق ہو، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر بولنے والا ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سا ایک بار اللہ کا خوف کھاؤ، سود کھانے سے پہلے ایک بار ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچو، زنا کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچو، برائی کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت میں کسی کیٹیگری کو خاص نہیں کیا اللہ مالک الملک نے، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، کسی بھی ڈگری کا، سب کو اللہ نے اس آیت میں پرو کر رکھ دیا۔ میں اپنے من میں بڑا بنوں، ایک غریب آدمی جو اپنے من میں غریب ہے وہ بنے، لیکن قرآن کہتی ہے نہیں، سب برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، فتنے والی باتوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نیک اعمال کو برباد ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بری باتیں کہنے سے۔ آگے فرمایا اگر ہم بھلی باتیں کریں گے، بھلی باتیں کہیں گے، بھلی باتیں سنیں گے اور بھلے لوگوں سے ہی اچھے تعلقات جوڑیں گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ مالک الملک کی ذات تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہاری حالت کو بہتر بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ مالک الملک ختم کر دے گا، پانی پھیر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور میرے بندو سنو، یہ بھی یاد رکھو، جو اللہ مالک الملک کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، وہی آدمی کامیاب ہے، وہی آدمی کامیاب ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں نے چولا یہ پہنا ہے، آپ نے قمیص اور کرتے پہنے ہیں، اللہ مالک الملک کے یہاں چولے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ مالک الملک کے دربار میں، اس کی عدالت میں پینٹ شرٹ کی کوئی ویلو نہیں، اگر ویلو ہے تو تقوی کی ہے۔ اللہ مالک الملک دیکھتا ہے تو تقوی دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا، کس عہدے کا مالک ہے، کس کار سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک کا باشندہ ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ اللہ مالک الملک کی عدالت میں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ مالک الملک کی عدالت میں کوئی چیز معنی رکھتی ہے، وہ تقوی ہے، وہ دل کا صاف کرنا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلیں۔ اگر اپنی اصلاح نہیں ہو پائی تو خدا را ایک قدم رک جائیے اور دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی فکر کریں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تقوی، وہ تقوی جو نبیوں کی صفت رہی، وہ تقوی جس نے لوگوں کو نظریں نیچے جھکانے پر مجبور کیا، وہ تقوی جس نے نظروں کو اٹھانے سے بچایا، وہ تقوی جس نے غلط سوچنے سے بچایا، وہ تقوی جس نے غلط قدم اٹھانے سے بچایا، اور وہ تقوی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میرے بندو اگر مجھ سے ڈرو گے، میرا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھو گے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ڈرو گے، تو یاد رکھو میں تمہارے دلوں میں وہ صلاحیت بھروں گا، وہ صلاحیت تمہارے اندر دل میں پیدا کروں گا کہ تم غلط
اور صحیح کے درمیان فرق کرنا سیکھ جاؤ گے۔ وہی آدمی غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں تقوی ہو۔ اور جس کے دل میں تقوی نہیں، وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کہلاتا پھرتا ہو، وہ آدمی بڑا نہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ تقوی والا آدمی اچھا ہے، اور وہی تقوی والا غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف کھاؤ گے، پھر اللہ مالک الملک تمہارے تمام گناہوں پر پانی پھیر دے گا، تمہاری تمام بھول چوک کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہاں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے، وہ آپ کو یاد ہو یا آپ ان کو بھول گئے ہو، وہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ مالک الملک ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ کی رحمت معاف کر دیتی ہے، اللہ کی مغفرت ان پر پانی پھیر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نظر اٹھ گئی، اسی طرح سے غلط قدم اٹھ گیا، یا چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگی انجانے میں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کر قدم اٹھائے اور کبیرہ گناہ کرے، میرے بھائیو، اللہ مالک الملک بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تقوی جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت بھرتا ہے، وہی تقوی آپ کو دشمنوں کے پھندوں سے، چالوں سے، جالوں سے، وسوسوں سے، سب سے بچائے گا۔ اللہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے ڈر کر رہنا۔ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو اللہ سے خوف کھا کر اٹھائیں کہ میرا قدم غلط تو نہیں، کہ میرا قدم غلط تو نہیں، میرے قدم سے کسی غریب بھائی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، میرے پڑوسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہی تو تقوی ہے میرے بھائیوں، یہی تقوی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی فرمودات ہیں، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ تقوی ہے۔ اور جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرے نبی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے اسلام پر آنچ آتی ہو، ان کاموں سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ اللہ مالک الملک کی ذات فرماتی ہے کہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ میرے بندو، اگر تم اللہ سے ڈر کر رہو گے، اللہ سے خوف کھا کر رہو گے، حق بات قبول کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، حق بات قبول کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، اور غلط بات چھوڑنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، آگے اللہ نے فرمایا تو کوئی ہستی، کوئی ذات اور کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہی نہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور لوگ تمہیں تکلیف پہنچا دیں۔ تم اللہ سے ڈرو اور لوگ تمہیں تکلیف پہنچا دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اسی کو تکلیف پہنچائیں گے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا، میں خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے ڈروں گا، میں خود بخود اندھیرے میں جانے سے ڈروں گا۔ اگر میرے دل میں نور نہیں، تقوی نہیں، رب کا خوف نہیں، قرآن کی عظمت نہیں، اسلام کی عظمت نہیں، اپنے بڑے آگے میرے بھائی اللہ مالک الملک فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور میرے بندو سنو، مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، اور یہ یاد رکھو قیامت کے دن جب پل لگایا جائے گا تو ہر آدمی کو اور ہر عورت کو، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ ماں ہو، وہ بیٹی ہو، وہ پڑوسن ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اس پل سے گزرنا ہے، اور اس پل سے وہی آدمی پار ہو پائے گا جو رب سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہوگا، جو رب سے خوف کھا کر زندگی بسر کرتا ہوگا۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن بندے تین حالتوں میں آئیں گے، تین حالتوں میں۔ بعض آدمی ایسے ہوں گے کہ جو ایک اونٹ پر ایک ہی سوار ہوگا، بعض ایسے ہوں گے کہ ایک اونٹ پر تین تین چار چار سوار ہوں گے، اور بعض جنتی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ایک اونٹ پر 10 لوگ سوار ہو کر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن کہاں سواری نہیں، ہاں ملے گی تو اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی، جو ہر غلط قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے خوف نہیں کھاتے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اسی جگہ پر صبح کریں گے جہاں پر جہنم صبح کرے گی، جہاں پر جہنم صبح کرے گی، اور ایسے نافرمان وہیں پر شام کریں گے جہاں پر جہنم شام کرے گی۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے، ہماری جان بخشی ہے۔ اللہ سے ہم بیزار ہو کر، اللہ کے فرامین سے ہم ہاتھ اٹھا کر اگر زندگی بسر کریں، ہم پھر انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں ہیں، پھر ہم انسانی شکل میں درندے ہیں جو مختلف طریقوں سے اپنی ہی سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، لیکن اس سے میرے فرما بردار بندے ہی گزر پائیں گے، اس سے نافرمان نہیں گزر پائیں گے۔ ہاں، جب گزریں گے، پل پر چڑھیں گے، میرا ایمان مجھے روشنی دے گا، میں اپنے ایمان کی روشنی کے ذریعے سے اجالے سے پار ہو جاؤں گا، اور جس کے دل میں جتنا رب کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، اتنی نور اور روشنی ہوگی، اور اس روشنی کے ذریعے سے پار ہو جائے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے میرے بھائیوں جن کی روشنی کم ہوگی، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی پوری رب کی نافرمانی میں بتائی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کم ہوگا تو روشنی بھی کم ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ سامنے اس کا بھائی آگے جا رہا ہوگا، کوئی مسلمان بھائی، اس کا آواز لے کر کہے گا، اور میرے بھائی رک جا تھوڑی دیر کے لیے، میری ٹارچ کم ہے، میرے ٹارچ کی روشنی کم ہے، میرے پاس اجالا نہیں ہے، آپ رک جاؤ، میری مدد کرو، تھوڑا دھیرے چلو، میں بھی آپ کی روشنی میں پار ہو جاؤں۔ میرے بھائی، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، وہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس پل سے گزرنے والے کچھ مومن اور جنتی ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے۔ بجلی کتنی تیز آتی ہے، کچھ لوگ اونٹ کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی سپیڈ کی طرح گزریں گے، اور کچھ لوگ، وہ لوگ جن کے ایمان کم ہوگا، روشنی کم ہوگی، وہ پٹھوں کے بل گھسٹ کر کٹ کر پار کریں گے۔ اور پل کیسا ہوگا؟ ایسا نہیں جس پر آج ہماری گاڑی بھی پار ہو جاتی ہے، بال سے زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک پل۔ ہمارے کھانے میں سفید آٹے میں اگر بال گر جائے تو نظر نہ آئے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ روٹی بناتے وقت کتنے بال نظر آتے ہیں، جب روٹی کھانے بیٹھتے تو بال نکلتے کہ نہیں؟ تو وہ بناتے وقت نظر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ باریک ہے۔ میرے بھائیوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار بلیڈ سے زیادہ تیز پل ہوگا۔ گزرے گا کون؟ وہی جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا، اور کٹے گا وہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ کٹے گا، اور اسی میں نیچے جہنم ہے، جہنم کو پر پل بچھایا جائے گا، اور جس کا ایمان کم ہوگا اسی میں کٹ کٹ کے مرے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، قیامت جب آئے گی، لیکن ہمیں تو قیامت آنے سے پہلے مرنا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے، میں اپنی فکر کروں پہلے، پھر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں۔ اگر میرے دل میں کھوٹ ہے تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی اصلاح کروں۔ اسلام کہتا ہے پہلے اپنے اصلاح کرو، پھر گھر کی اصلاح کرو۔ میرے نبی نے یہی طریقہ اپنایا تھا، آپ نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، ابو بکر کو دعوت دی، خدیجہ کو دعوت دی، اما خدیجہ جو عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی، پھر علی کو دعوت دی، اس کے بعد میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جو غلام تھے، ان کی لائن لگتی چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ پہلے اپنی اصلاح کی، پھر اپنے گھر کی اصلاح کی، اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم گھر سے باہر نکلے، اور ہوا یہ، اس کے اس طریقے کا نتیجہ نکلا، بہترین بدلہ یہ نکلا، پھل یہ نکلا کہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں متقیوں کو بچا لوں گا پل سے، اور اس میں وہی لوگ جلیں گے، مریں گے، کٹیں گے، تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے جو میرے نافرمان بندے ہوں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ مالک الملک نے ایک اور آیت ذکر کی، میرے وہ بندے جو اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے ننھے منھے معصوم بچے اور بچیوں کی زندگی کے تعلق سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اگر مجھے اس حالت میں بیماری آ گئی، میرے معصوم بچے ہیں، میرے جانے کے بعد ان کی کون پرواہ کرے گا؟ تو اللہ مالک الملک نے ایسی سوچ رکھنے والوں کو اللہ نے تعلیم دیا، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے، کیسے لوگوں کو؟ جن کے بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کی گود کا بچہ ہے، 1-1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا بچہ بچی ہے، اور وہ بیمار ہے یا کوئی اور کسی اس میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ بس میری جان نکلنے والی ہے، اور بچوں کو پر ڈر رہا ہے کہ میرے بچوں کی پرواہ کون کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس شخص کے لیے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ وہ کیا کرے، ان کے بچوں کی ننھے منھے بچوں کی اللہ پرواہ کرے گا، ان کی پرورش اللہ کرے گا، لیکن
اس باپ کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے۔ میرے بھائیو پیغام دیکھیں آپ، اللہ مالک الملک کا پیغام کتنا پیارا، اچھا اور بہترین پیغام ہے کہ اس باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کے رہے، اللہ سے خوف کھا کے رہے۔ کیونکہ میرے بھائیو ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو باپ جیسا کرتا ہے نا، جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، باپ نے جو کھودے ہیں نا اولاد وہی کھودتی ہے بعد میں۔ باپ نے خوب بدماشیاں کی اپنی زندگی میں، خوب پیسے برباد کیے، خوب لٹائے، آخر میں وہ تو گزر گیا، زندگی سے چلا گیا، جیسے اس نے کاٹی تھی کاٹ لی، لیکن آج اولاد اس کی سکھ میں نہیں ہے، کیونکہ باپ نے پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو اللہ مالک الملک ایسے باپ کو پیغام دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کے رہے، ہر کام میں اللہ سے ڈرے، اور اپنے بچوں کے تئیں، اپنے بچوں کے تعلق سے پھر وہ بے فکر ہو جائے۔ اب اللہ مالک الملک اس کے بچوں کی پرواہ کرے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو تقوی کی بات چل رہی ہے نا، تقوی یہ نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی خوبی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں تو میرے بھائیوں، اور اسی حالت پر موت آ جائے تو اللہ مالک الملک ہمارا ساتھ صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا، اور اللہ کے جو بڑے بڑے نیک اور متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا ساتھ ہمارا جنت میں رکھے گا۔ اگر ہمارے اندر تقوی جیسی صفت ہے، ہم اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے رب کا خوف کھاتے ہیں، حلال تو نہیں، حرام تو نہیں، غیبت تو نہیں، چوری تو نہیں، زنا تو نہیں، بدکاری تو نہیں، پڑوسی کو تکلیف تو نہیں، سامنے والے بھائی کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ اگر ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں یہ آ جائے نا میرے بھائیوں، ہماری سوسائٹی بہت جلدی کور ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی، سدھر جائے گی، اور ہماری سوسائٹی میں امن و سکون نظر آئے گا، امن و سکون نظر آئے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ تقوی کی اللہ مالک الملک نے وصیت کی ہے پہلی امتوں کو۔ آج ایک بیٹا کتنا بھی بڑا نافرمان ہے رب کا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی برائی نہیں جو نہیں پائی جاتی، لیکن میرے بھائیوں اس کے باپ کا جب آخری وقت آتا ہے اور اس کا باپ اس کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میری یہ وصیت ہے، تجھے اس پر عمل کرنا ہے، میرے بھائیوں وہ رب کا نافرمان تو ہے لیکن باپ کی اس آخری وصیت پر عمل کر کے دکھائے گا، کیونکہ وصیت ہے ہی ایسی باپ کی آخری بات جس کو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، اور یاد نہیں عمل بھی کر کے دکھائے گا۔ اللہ مالک الملک نے بھی وصیت کی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وصیت کسی قیمتی چیز کی جاتی ہے، اللہ مالک الملک نے کس چیز کی وصیت کی ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تاکہ کہ ہم نے پہلی امت کے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی امتوں کو ہم نے یہ وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، اللہ سے خوف کھا کر زندگی بسر کرو، حق بات قبول کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اور غلط باتیں چھوڑنے سے اور غلط کاموں کو چھوڑنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، کسی کی پرواہ نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیو تقوی جو انسان کو دشمنوں سے محفوظ کر لے، وہ تقوی جو غلط اور صحیح کی تمیز آپ کے اندر پیدا کر دے، وہ تقوی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا، اللہ اس کو مصیبتوں سے بچا لے گا، لیکن بچائے گا کس کو؟ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو۔ اگر آپ بھی مصیبت میں ہیں، میں بھی مصیبت میں ہوں، تو مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں آج مصیبت میں کیوں؟ قرآن جو کہہ رہا کہ ایسا تو نہیں کہ میں اس کو الٹ کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنس گیا، تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے اللہ اس کو نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا، اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے ایسے لوگوں کے ذریعے سے اس کو کھانا کھلوائے گا کہ اس نے کبھی اس منڈی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ یہ بدلہ بندے کو دے گا کب؟ جب بندہ بھی اللہ کے فرامین پر پورا کھرا اترے گا، اللہ سے ہم ڈریں گے، اللہ مالک الملک ہماری ایسی جگہ جاب لگائے گا، اور اچھی جگہ جاب لگائے گا، نوکری لگائے گا جہاں ہمارے ذہن و دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اسی طرح سے اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ مالک الملک سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا اللہ مالک الملک اس کی زندگی کے تمام کاموں کو یسرا آسان کر دے گا،
لیکن آسان کرے گا تب جب ہم ڈر کر زندگی بسر کریں گے۔ ہماری زندگی میں میرے بھائیوں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو۔ اولاد بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پراپرٹی بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے۔ اور یہی وہ واحد اکیلی چیز ہے کہ جس کے بغیر زندگی پار نہیں، جس کے بغیر زندگی کامیاب نہیں، جس کے بغیر آخرت ہماری کامیاب نہیں۔ اسی طرح سے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے گا اللہ مالک الملک اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْطُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ مالک الملک کی مدد اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے جو نہیں ڈرتے ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے میرے بھائیوں، بڑا اہم سوال ہے کہ جو بندے ایمان نہیں لائے اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ ان کی مدد کیوں کرتا ہے ان کی مدد، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہاں نظر یہ آتا ہے، دیکھنے میں یہ ملتا ہے جو اللہ سے خوف نہیں کھاتے اللہ ان کو بھی کھلا رہا، ان کو بھی پلا رہا۔ میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے دنیا بسائی ہے، سجائی ہے، جو اللہ سمجھتا ہے وہ ہماری چھوٹی سی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ مالک الملک فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کو، گنہگاروں کو اور فرما برداروں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ گنہگار بندے مجھے یاد کرنے میں، مجھ سے توبہ کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے گنہگاروں کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، پھر اللہ مالک الملک نافرمانوں کو جو ایمان نہیں لائے ان کو کھانا کیوں کھلاتا ہے؟ میرے بھائیوں ان کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کا بھی انتظام اللہ نے کیا ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رحمان الرحیم کا ایک ہی معنی، رحمان کا معنی بھی وہی ہے، رحیم کا معنی بھی وہی ہے۔ تو پھر اللہ مالک الملک نے بسم اللہ میں یہ دونوں رحمان الرحیم ایک ساتھ ذکر کیوں کیے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ بھئی دونوں کے معنی ہے کہ پھر بھی رحمان الرحیم کو اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ میرے بھائیوں اس میں آپ کا سوال کا جواب ہے۔ رحمان کا معنی ہے کہ اللہ مالک الملک دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے سب کو روزی دیتا ہے، سب کو اولاد دیتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے۔ لیکن رحیم کا معنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مالک الملک صرف اور صرف کس کے معنی؟ رحیم کے معنی۔ قیامت کے دن صرف اور صرف مسلمانوں پر، مومنوں پر، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والوں پر اس کی مدد ہوگی اور اس کا رحم ہوگا اور کرم ہوگا۔ نافرمانوں پر اس کی مغفرت اور رحم اور کرم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں اگر ایک چیز ہے تقوی تو سب کچھ ہے، اور اگر تقوی نہیں اور سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں۔ بار بار آپ تقوی کی آیتیں سنیں گے، پڑھیں گے۔ بقرعید کے موقع سے آیت پڑھی جاتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ ہم بکرا خرید کے لاتے ہیں، کتنے پیسوں کے، کتنے روپے کے آتے ہیں؟ 5000 کے، 25 کے، 50 لاکھوں تک کے بکرے ملتے ہیں، اور ہم اتنی اپنی محنت خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے بکرے لاتے ہیں اور 2-3 دن میں اس کا گوشت ختم، یعنی 1 لاکھ 2-3 دن میں ختم۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرے دل میں تقوی ہے اور میں اپنے رب کو اپنے تقوی کے ذریعے سے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں تقوی اپنانے کی کوشش کریں۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، آپ صحیح بھی اٹھا رہے ہیں نا تو ایک بار اٹھانے سے پہلے ضرور سوچیں کہیں یہ میرے دل میں صحیح ہو لیکن اسلام کی نظروں میں غلط ہو۔ آپ ضرور ایک بار سوچیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے مولا تو مجھے متقی بنا دے، مولا تو مجھے ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچنے کی ضرور توفیق نصیب فرما۔ مولا جتنے بھائی گنہگار ہیں سب کو گناہوں سے بچنے کی نفرت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا جتنے بھائی بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھائی گناہوں میں لت پت ہیں ان کو گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جتنے بھائی ادھر ادھر ناجائز پھنسے ہوئے ان کو نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی آسان سا راستہ پیدا فرما۔ مولا ہماری سوسائٹی میں امن و چین سکون نصیب فرما، پیدا فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے۔ مولا بھائی کو اپنے بھائی سمجھنے کی اور دل سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جتنے بھائی
دنیا سے چل بسے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما، اور جو ہمارے معصوم بچے اور بچیاں دنیا سے جا چکی ہیں مولا تو ان کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔